السلام علیکم۔ درویش نامہ میں خوش آمدید۔ سائمہ کی شادی ایک پروفیسر صاحب سے ہوئی تھی۔ دونوں کی محبت کی شادی تھی اور دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شادی کے 2 سال تک تو سب اچھا چلتا رہا، پھر جانے کیوں دونوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ یہ آئے دن جھگڑنے لگے۔ پھر ایک دن ایسے ہی ایک جھگڑے میں پروفیسر صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور سائمہ کو 3 طلاق دے بیٹھے۔ سائمہ روٹتی پیٹتی اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ ادھر پروفیسر صاحب بہت پچھتا رہے تھے اور سائمہ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ سائمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور محبت کیوں نہ کرتے، سائمہ تھی بھی بلا کے خوبصورت اور بلا کا نسوانی حسن رکھتی تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ اس کی تمنا کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ جب وہ مارکیٹ خریداری کے لیے جاتی تو لوگ اس کے اونچے نیچے جسمانی خد و خال میں محو ہو جاتے اور آہیں بھرتے۔ ادھر پروفیسر صاحب فراق کی آگ میں جل رہے تھے اور کیسے بھی سائمہ کو واپس پانا چاہتے تھے۔ ایک دن وہ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان کو اپنی پریشانی بتائی۔ مولوی صاحب نے ساری بات سن کے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا اور کچھ نہیں ہو سکتا، طلاق واقع ہو چکی ہے۔ مگر پروفیسر صاحب بضد تھے کہ مولوی صاحب کچھ کیجئے، کوئی راستہ نکالیے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ پروفیسر جلدی سے بولا، بتائیے بتائیے۔ مولوی صاحب نے کہا، حلالہ کرنا ہوگا۔ سائمہ کی شادی کسی اور سے کرانی ہوگی، پھر اس سے طلاق لینا ہوگی، اس کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، میں تیار ہوں۔ شادی کے لیے مناسب آدمی ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر کچھ سوچ کے بولا، مولوی صاحب آپ ہی کیوں نہیں حلالہ کر دیتے؟ مولوی صاحب نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مان گئے۔ ادھر پروفیسر نے سائمہ سے بات کی تو وہ نہ مانی، لیکن پروفیسر نے اس کی بہت منت سماجت کی۔ آخر اس نے پوچھا کہ مجھے شادی کس سے کرنا ہوگی؟ تو پروفیسر نے بتایا کہ محلے کے جو مولوی صاحب ہیں ان سے۔ مولوی صاحب کے ذکر پر سائمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ مولوی صاحب کی بیوی سائمہ کی دوست تھی اور سائمہ سے بے تکلف بھی تھی۔ اس نے سائمہ کو ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ مولوی صاحب ہر روز ہم بستری کرتے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ یہ سوچ کر سائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ پروفیسر صاحب بہت خوش ہوئے اور جلدی سے مولوی صاحب کے پاس پہنچے تاکہ نکاح کے انتظامات کیے جا سکیں۔ نکاح کے لیے جمعہ کا مبارک دن منتخب کر لیا گیا۔ پروفیسر صاحب نے سب انتظامات کیے اور مقررہ دن نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد کی گئی۔ گواہوں میں ایک گواہ تو پروفیسر صاحب خود تھے اور 2 مولوی صاحب کے شاگرد بھی گواہ ہو گئے۔ یوں یہ نکاح ہو گیا اور سائمہ مولوی صاحب کے گھر آ گئی۔ شادی کی رات سائمہ بیڈ پر دلہن کے روایتی لباس میں بیٹھی تھی کہ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سائمہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو ششدر رہ گئے۔ اتنی خوبصورت عورت تو انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو یہ نعمت عطا کی گئی۔ اب مولوی صاحب نے بوس و کنار شروع کیا تو گھنٹہ بھر چومتے چاٹتے رہے، مگر دل نہیں بھر رہا تھا۔ آخر سائمہ نے ہی کہا، مولوی صاحب اب اور برداشت نہیں ہو رہا، جلدی سے کورس مکمل کریں۔ مولوی صاحب نے کورس شروع کر دیا۔ چارپائی ڈولنے لگی۔ بلا شبہ مولوی صاحب کام میں ماہر تھے، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ادھر سائمہ کا انگ انگ مسرور تھا۔ مدت کے بعد کسی نے اتنا جی بھر کے اس کی پیاس بجھائی تھی، جبکہ پروفیسر تو 3 منٹ میں ہی فارغ ہو جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے پوری رات سائمہ کو جگایا تھا اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ خیر مولوی صاحب نے نہا کر مسجد روانہ ہو گئے۔ سائمہ نہا دھو کر پھر سو گئی۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ دوسری رات بھی مولوی صاحب نے اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا اور اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تھکنے والے نہیں ہیں۔ خیر تیسرے دن پروفیسر صاحب آ پہنچے اور تقاضا کیا کہ ان کی امانت واپس کی جائے، مطلب کہ مولوی صاحب سائمہ کو طلاق دیں تاکہ پروفیسر صاحب دوبارہ اس کو بیوی بنا سکیں۔ مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بار سائمہ سے پوچھ لینا چاہیے۔ پروفیسر نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب اندر کمرے میں چلے گئے اور سائمہ کو بتایا۔ سائمہ بولی، سرتاج اب آپ ہی میرے سرتاج ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پروفیسر میرے لیے نامحرم ہے، آپ اسے کہیں کہ ہمارے گھر آئندہ کبھی نہ آئے۔ مولوی صاحب نے باہر آ کر پروفیسر کو بتایا تو پروفیسر کی چیخ نکل گئی۔ روتا پیٹتا وہاں سے روانہ ہو گیا اور مولوی صاحب رات کے میچ کی تیاری کرنے لگے۔